बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाकायदा मैसेजेस किए, ईमेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी कमेंट करते रहे कि सेनेटर फैसल रजा आबदी कहाँ हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे शो का हिस्सा बने। तो आज हमने सेनेटर फैसल रजा आबदी को जहमत दे दी है, क्योंकि इस वक्त रियासत की बात है, मुल्क की बात है, दुश्मन आंखें लगाकर घात लगाकर बैठा हुआ है। सेनेटर फैसल रजा आबदी की तबीयत नासाज होने के बावजूद वो आज कमिटमेंट के मुताबिक हमारे पास तशरीफ लेकर आ गए हैं। तो पहलगाम हमले का पूरा पोस्टमार्टम जिसको देखना है वो आज का शो देखें और सेनेटर फैसल रजा आबदी इसके हकाइक से हमें आगाह करेंगे। सेनेटर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मेरे पास बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इस पर सबको साइड पर रखकर सिंपल आपसे पूछना चाहती हूँ, पहलगाम हमला इसकी साजिश है, नहीं है, ये क्या ड्रामा है, हकीकत है, फसाना है, क्या है ये सब? शुक्रिया मेरी मोहतरम बहन, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ताज़ियत हिंदुस्तान के इंसानों से इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से किए जाने वाले इस हमले पे। ये हमला इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया है, इसको आगे अब डिटेल में आ जाते हैं, ठीक है ना। देखें, 18 नवंबर 2023 को हमने अखंड भारत पे एक टोटल प्रोग्राम किया था। उसमें उनके तमाम मंसूबे, आने वाले मंसूबे, बैनुल अक़वामी फोर्सेस के साथ चलने वाले मंसूबे, उस पे पाकिस्तान के इफ़ेक्ट और उनके मंसूबों की कामयाबी नाकामी को डिटेल से डिस्कस किया था। और उस पर मुशाहिदा ये किया था कि 26 नवंबर 2026 तक इसकी मईशत को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, ठीक है। हर चीज़ की बेस थी। अगर आप 18 नवंबर 2023 के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। अच्छा, हम तो इसको तफसील से लेके चल रहे हैं। उसमें मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया था कि 2010 में मैंने एज अ सेनेटर और स्टैंडिंग कमेटी के जब मैं चेयरमैन होता था, डिस्क्राइब कर लिया था कि इंडिया से हमारी कोई जंग नहीं है। जी, ये आपने मुझे पहले भी कहा है। कोई जंग नहीं है, बेफिक्र होके बैठे हैं, इंडिया जंग आपसे लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं लड़ सकता। हाँ, LOC पे एंगेजमेंट उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, ऑलराइट, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेयरली। और इसी में ये क्यों है, ये आगे चल के आते हैं। पहले हम हमले पे बात कर लेते हैं कि हमला हुआ क्यों है, ठीक है। देखें, इसको गौर तलब बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमले में आप 2 साइड आएंगे, ये एक रुख नहीं है। अच्छा, इंडिया ने इसके रद्द अमल में जो आप पे पाबंदियां आयद की वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहले से तयशुदा थी। अच्छा, ये ओवर द नाइट नहीं तय की जा सकती, ना इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है कि उसको क्या नुकसान, हमारा क्या नुकसान। ये एक तवील पाबंदियों को पहले से डिसाइड किया हुआ था। इसमें उसको किसी साने का इंतजार था। अच्छा, कि कोई साना हो हम करें। 3 साल से पाकिस्तान ने, ये हकीकत है, ये सच है, बिला तफरीक सच है और हर पाकिस्तानी इस पर मुतफिक है कि तमाम जिहादी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने। 3 साल से उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो इस पे ये पाबंदियों की तरफ आए। हालांकि वो उतावले हो रहे थे कि पाकिस्तान कुछ करे तो हम इस तरफ आए। अच्छा, तो ये इस पे बाद में आते हैं। अब दूसरा, ये पहलगाम हमला, एकदम उनको ये चांस मिल गया। अच्छा। मोदी डिनर छोड़ के, शाही डिनर छोड़ के भागता हुआ आ गया। हाँ जी। ना पहलगाम गया, ना विक्टिम्स के पास गया, आते के साथ ही उसने ये पाबंदियां इंपोज कर दी, जो खुद अपने अंदर एक हैरत अंगेज काम है उसका स्टेप है। यानी पहले से तयशुदा था, उतावला इतना था कि वहां से आया विक्टिम से मिलने के लिए, विक्टिम से मिलने नहीं गया, ये पाबंदियां आयद की और सियासत करने चला गया। ये उसकी अपने हिंदुस्तानी लोगों से यकजहती की सबसे है, जिसपे हिंदुस्तानी आवाम को या तो डूब के मर जाना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक बात। अब पहलगाम, कुल पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 है। एक वादी है जी, वादी है, जन्नत नजीर वादी है, वसी और इस वादी है। जी, 15 से 20,000 के अंदर अक्सरियत मुसलमान, चंद हजार हिंदू मौजूद हैं। अच्छा, वाहिद वसीला रोजगार होटलिंग, सयाहत, टूरिज्म, ठीक है। नीचे वादी से आप ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ घोड़ों से जाया जाता है, जो घंटों की मुसाफत के बाद आप उस जगह पहुँचते हैं। यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, घोड़े वाहिद हैं। घोड़े ही सबसे बड़ा कारोबार हैं, घोड़ों से ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा। यानी कि उनकी ग़िज़ा खुराक भी नीचे शहरों से बजरिया घोड़े यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे इनकी अपनी कोई ग़िज़ा खुराक है नहीं। ठीक है। 4 सवालात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है वो सयाहों पे हुआ है, टूरिस्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं भाई। सयाहों पे हमला हुआ है तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी कहा किसने, मुजाहिदीन ने किया, इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया। वेरी फर्स्ट सेकंड उन्होंने जो कहा इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया है और हिंदुओं पे किया है। ये उनका स्टांस था। ओके, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं भाई। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक 12 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है हुर्रियत पसंद, 10,000 हमले हैं। कितने?
10,000 حملے ہیں حریت پسندوں کی جانب سے, 6,000 فوجی مارے جا چکے ہیں انڈیا کی انڈین رپورٹس کے مطابق. اچھا, اس پورے حملوں میں کہیں پر بھی کسی سیاح پہ تو حملہ ہی نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ آپ کا جو اس میں ایکچوئل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حملہ سیاحوں پہ ہوا ہے, اس کو ٹریک کرنا ہے. اس کو ٹریک کر لیا پورا حملہ کھل جائے گا آپ کے سامنے کہ اصل میں ہے کیا, جس طرف کوئی جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. دیکھیں ان کا وسیلہ روزگار, دیکھیں کشمیر میں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے. جی جی, ٹورزم ان کا واحد وسیلہ روزگار ہے, یعنی سیاح جی وہ آئیں گے تو ان کی ظاہر دکانیں ہوٹلنگ ساری اکثریت مسلمانوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, 3 کروڑ سیاح سالانہ جاتے ہیں, یعنی پچھلے 25 سال میں 75 کروڑ سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا. صحیح ہو گیا. 10,000 حملے ہوئے, 6,000 فوجی مارے گئے, ایک بھی سیاح پہ نہ حملہ ہوا نہ کوئی سیاح مارا گیا آن ریکارڈ. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انڈین میڈیا خود ہی اعلان کر رہا ہے بار بار کہ یہ سیاحوں پہ ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے. یہ ہماری اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہا ہوں. دیکھیں اب ہم ٹریک ریکارڈ پہ جائیں گے. ہر چیز کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا کہ ماضی میں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ماضی میں 1989 سے کیے جانے والے حملے ہیں جو مجاہدین کی جانب سے کیے, حریت پسندوں کی جانب سے کیے. بھائی آپ قابض ہیں وہاں پہ, اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ نہیں جائیں گے تو وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے, یہ جائز ہے, عالم انسانیت میں یہ جائز ہے. تو یہ تمام حملوں کی ڈیٹیل ہے. اس کے اندر 6,000 فوجی ان کے مارے گئے. ہر حملے کو قبولہ مجاہدین نے, ہم نے کیا ہے. 1989 سے لے کے 2020 تک کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے حملوں کی, اور ہر حملے کے آگے ان کی قبولداری لکھی ہوئی ہے. حرکت المجاہدین نے کیا, جیش محمد نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, کے بھی ہیں, حزب المجاہدین کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, مختلف اکثریت پسندوں کے. اب اس ٹریک ریکارڈ کے اندر کہیں پر بھی کوئی سیاح نہیں ہے. سیاحوں کو مارنا تو مسلمانوں کے اپنے روزگار پہ مارنا ہے نا. ہم فوجی مارے ہیں, ہم نے سیاح نہیں مارے. سویلین کو مارنا ہمارے یہاں حرام ہے, کسی بھی نہتے آدمی کو مارنا اسلام میں حرام ہے. تمہیں یہی نہیں سمجھ, پہلے اسلام تو سمجھ لیتے, اور اگر اسلام کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے تو تم اور اسرائیلی میڈیا تو گواہ ہے کہ حزب اللہ, ایران, انصار اللہ نے اب تک اسرائیل کے اندر کسی ایک سویلین کو نشانہ نہیں بنایا, سب فوجیوں کو بنایا. اسی طرح یہاں مجاہدین نے سب فوجیوں کو بنایا, کسی سویلین کو نہیں بنایا. تو اس حملے سے اسلامی شدت پسند, اسلامی مجاہدین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے, ناؤ نمبر 3, دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹریک ریکارڈ ہو گیا. اب دیکھیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی آئیڈینٹیفیکیشنز جس کی وجہ سے وہ رکھ رہے ہیں کہ اسلامی شدت پسندوں کے اوپر ہے, اس میں 3 پوائنٹ اجاگر کر رہے ہیں. نمبر 1, آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا. جی جی, یہ 25 سال کی تاریخ سامنے پڑی ہے, کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر کہیں آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ہم نے شناخت کر کے مارا ہو. صحیح بات ہے. تو یہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم ٹریک ریکارڈ میں ہوتے تو کہیں آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے پہلے بھی مارتے. ہم نے تو صرف وردی دیکھی اور مار دیا. شناخت وردی ہے نا, سویلین کی شناخت ہوتی ہے آئیڈینٹی کارڈ سے. ہم سویلین مارتے ہی نہیں ہیں. سارے ہندو ہی آتے ہیں نا, 70% سیاح تو ہندو ہی آتے ہیں وہاں پر. اگر 75 کروڑ سیاح آیا ہے 25 سال میں, تو اس میں اکثریت تو 50-55 کروڑ ہندو آیا ہے. آج تک کسی کو نشانہ نہیں بنایا. نمبر 2, کپڑے اتار کر پہچان کر کے ہندو شناخت سے مارا. او بھائی خدا کو مانو, اللہ کا نام لو. کوئی تمہیں نہ سمجھ ہے نہ بوجھے. یہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے گائے کے گوبر اٹھوا لو. اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد تم آج تک اس کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر سکے کہ کپڑے اتار کے ان کے چیک کر کے اور ان کو مارا. یہ ہے نا ان کا دوسرا سٹانس. یہ مستقل یہی بات یہ پوری لسٹ ہے. اور وہ ایک کوئی نہیں کر رہے, ان کے جنرل کرنل جو پرانے ریٹائرڈ ہیں وہ کر رہے ہیں. ہندو مارے. اب سنیں میری بات, ہندو نہیں مارے. اس کے اندر 3 سکھ, 2 سکھ, 3 سکھ, 3 مسلمان اور 1 عیسائی بھی شامل ہے. یہ اس کی کمپلیٹ لسٹ ہے. ان کے نام, ان کی عمر, ان کے علاقے اور ان کی مذہبی شناخت. ٹھیک ہے, ہاں جی. اب میری بات غور سے سنیں. کپڑے اتار کے دیکھ کے مارا, حالانکہ یہ غلط, جھوٹ بے بنیاد بات چیت, جھوٹ بے بنیاد سامنے لے کے آنا. انہوں نے صرف سیاح مارے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو کیا غور سے بتا رہا ہوں. پہلگام کے اندر 15 سے 20 ہزار کی آبادی کے اندر ہزاروں ہندو رہتے ہیں, جن کے ہوٹلز ہیں, جن کے گھر ہیں. نہ کبھی مسلمان ہندو چپکلش وہاں پہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. اگر مارنے والے نے ہندو مارنے ہوتے تو وہاں کے رہائشی ہوٹل کے مالکان کو مارتے. صحیح ہے, خوف پھیلانا تو ان کو مارتے نا. چن کے سیاح مارے, کسی سے شناختی کارڈ نہیں پوچھا, نہ کپڑے دیکھے. کیونکہ سیاحوں کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں, باقی خواتین تو ان کی گھروں میں ہوتی ہیں. تو سیاحوں کی سب سے بڑی پہچان ہی فیملی ہے. تو جس کے ساتھ فیملی دیکھی اس کو پکڑ کے مار دیا. اب اس میں سکھ بھی مارا گیا, اس میں مسلمان بھی مارا گیا, اس میں ہندو بھی مارا گیا. یہ اس کی سب سے بڑی ڈیٹیل ہے. ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف سیاح مارے, ان کا نشانہ ہی سیاح تھا. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 3,
मारने के बाद कान में कहा मोदी को जाके बता देना हम आए थे और हम 70 से 80 हजार आए हैं जाइलो। मारने के बाद 400 किलोमीटर का रास्ता है सरहद का भागने के लिए। मारने के बाद कान में नहीं बताया जाता कि हम आए थे ताकि पहले ही हर जगह नाकाबंदी हो जाए। अपनी पोजीशन से पहुंचा जाता है और फिर अपने सोशल मीडिया पे उसका इकरार किया जाता है कि हाँ हमने मारा। ठीक हो गया। कोई तो कहीं तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो सही तरह। तुम में दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत तक नहीं है। तुमने मारा और कान में बता दिया मोदी को बता देना। ऐसे मोदी की बहन का रिश्ता लेने आए थे, मोदी को बता देना कि हम आए थे। अबे भाई तुम्हारी बहन से शादी करने थोड़ी आए थे, मारने आए थे। मार के चले जाते, कबूल लेते, कानों में बता के। और फिर 400 किलोमीटर ये सफर दिनों में तय होता है पहाड़ों के अंदर। वो खुद भी ये बात कह रहे हैं कि इतना ऊपर लोग खच्चरों में घोड़ों पे जाते हैं, ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल सयाह क्यों? असल सवाल की तरफ आए, सयाह क्यों मारे? क्यों? भाई हिंदू मारने थे, होटल वाले मार देते, मुसलमान मारने थे, वहां पे चलते फिरते कारोबार करने वाले मार देते। सयाह क्यों? भाई मुझे ये चीज इसलिए समझ में नहीं आई कि सयाहों को अगर मारना होता हमने तो देखे ना, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, ठीक है, और ये मुख्तलिफ इलाके हैं, सयाह को वहां मार देते, सयाहत मुतासिर हो जाती। ये पहलगाम में मारा ला के सयाहों को, तो कोई वजह होगी। बहरहाल देख लेते हैं वजह क्या है। देखिए मेरी बात सुने गौर से। इंडिया में जब से ये नियाजी ने कश्मीर का सौदा किया नरेंद्र मोदी, ट्रंप और बिन सलमान के साथ मिलके, उसके बाद से हिंदुओं ने वहां पे अपनी अफजाइश का इजाफा करना शुरू किया। मुसलमानों को जुल्म सितम मार मार के जेलों में डाल के वहां से निकाला गया और हिंदुओं को बसाना शुरू किया गया। 25 से 50 हजार डोमिसाइल इजाफी बनाए गए, रिकॉर्ड के ऊपर है, ताकि हिंदुओं को वहां पे बसाया जाए। क्योंकि ये जानते थे कभी ना कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे आना है राय शुमारी के ऊपर, तो हिंदुओं की वहां अफजाइश करना इनके मिशन का हिस्सा था। ठीक है, अच्छा और क्या किया गया? जो पहाड़ों की लीज थी मुसलमानों के पास उनको कैंसिल कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया? 2009 में वहां पे सर्वे शुरू होता है। आपको पता है माइंस एंड मिनरल पे पाकिस्तान में हमसे ज्यादा गिरफ्त तो किसी के बाप की भी नहीं है। 2016 में हमने पाकिस्तान के खजाने डिस्क्राइब करके दे दिए। ये तो मादनियात अब गा रहे हैं ना, 6 महीने पहले इनकी जुबान पे कहीं था? तो कह रहे हो हम पे तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठट्टे मार रहे थे, शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मरते। पहाड़ों की वहां पे लीजिंग खत्म करना शुरू की, 2017 में सर्वे सामने आया। अच्छा, हम 2013 से इस माइनिंग को, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे गोलान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, हम फॉलो कर रहे थे कि किस किस मुल्क के पास क्या है, क्योंकि तमाम मुल्कों ने आखिर में गैस और पेट्रोल की तरह यहाँ जाना है। पीर पंजाल रेंज कहते हैं इसको, पीर पंजाल रेंज। ओके। ये जो मादनियात की पहाड़ियां आसमान से गिरी, अच्छा, वो जो हमने उस जी याद तफसील से 1 फरवरी को आपको बताया, उसके अंदर इसका आगाज होता है कश्मीर से ही। कश्मीर पाकिस्तान है ना, आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम नहीं मानते। हमारे यहाँ हराम है कश्मीर की जंग, हम कहते हैं मकबूजा पाकिस्तान है। वो मकबूजा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये और बात है कि कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी हमारा तारुफ कराते हैं पाकिस्तान से आए हैं। हमारा जिगर देखो ना, हम फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान है। तो पीर पंजाल रेंज ये है, ये कश्मीर से शुरू होती है, गिलगित बिल्तिस्तान, वजीरिस्तान, अच्छा, बन्नू को इधर से होती हुई और बलूचिस्तान मकरान के साहिलों तक, ये पूरी रेंज है। एक ही तर्ज के पहाड़ गिरे हैं। यहाँ पे जो रिसर्च सामने आई उसके मुताबिक यहाँ जो मादनियात हैं वो कोयला, चांदी, सोना, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन, जिप्सम, इवन के लिथियम के 4.35% के साथ 5.9 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर डिस्क्राइब हो चुके हैं। जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं मिनरल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ये पहाड़ क्यों छीने जा रहे हैं मुसलमानों से, उस तरफ आए। उसमें रिटेनियटो, ये ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, ये आयरन ओर को तलाश करती है, आयरन ओर। BHP बिलिटन मिनरल कंपनी है, ये ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ये कोल माइनिंग करती है। एर्सिलॉर मित्तल, ये आयरन ओर और ये ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी है, आयरन ओर को तलाश करती है। ZCMI चाइनीज कंपनी, ये चाइनीज कंपनी एक वहाँ पे मौजूद है, ये सोने के ऊपर काम कर रही है। श्री मिनरल, ये ब्रिटिश कंपनी है, ये भी मिनरल्स के ऊपर काम कर रही है। कैनेडियन माइनिंग कंपनी गोल्ड, कॉपर और कोल को तलाश कर रही है। 2009 से 2017 में इन्होंने ये सर्वे कंप्लीट किया। वेस्ट ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है, ये सब मिलके यहाँ पे माइनिंग को तलाश कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें आ रहे हैं। इस माइन को हासिल करने के लिए, इन मिनरल को हासिल करने के लिए मुसलमानों पे जुल्म कर करके वहाँ से जबरी ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, इनकी लीजें कैंसिल की जा रही हैं और इन कंपनीज़ के नाम पे अलॉट किए जा रहे हैं। बिलियनर्स हिंदू इंतहा पसंदों के नाम पर अलॉट की जा रही है, उनके डोमिसाइल बनाने जा रहे हैं, उनको मालिक बनाया जा रहा है। तो एक तो फिगर ये है, ठीक
ٹھیک ہے. اب دوسرا آ جائیں سیاحوں کا قتل. یہ تو ایک سبجیکٹ ہے نا. مائننگ تو میں نے آپ کو بتایا, یہ نکال لیں وہاں سے. نکالنے کے لیے لازم ہے یہ کشمیریوں کو بے دخل کریں. اس پر ان کی پوری پالیسی چل رہی ہے پاکستانیوں کی طرف سے, اس پر مکمل خاموشی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو جیل ویل کے اندر وڑا ہوا ہے. پچھلے 20 سال سے ایک ہی آدمی کے پیچھے ٹھوک رکھا ہے, اسی پہ ٹھکا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. سیاحوں کا قتل کیوں ہوا پہلگام کے اندر؟ دیکھیں 5000 سیاح جاتے ہیں ڈیلی. یہ ایک وسیع ان کا عریض کاروبار ہے. وہ کوئی بھیک منگے نہیں ہیں, وہ بڑے مالدار لوگ ہیں جو مسلمان ہیں پہلگام کے, بہت طاقتور لوگ ہیں. تو بیسیکلی سیاح کو قتل کیوں کیا گیا؟ دیکھیں 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے پہلگام کے لیے. دیکھیں 2019 میں پہلگام کے لیے 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے نیوم سٹی کا, جو سعودی عرب میں بن رہی ہے نیوم سٹی. یہ ایک ہی ساتھ, ایک ہی منصوبہ, ایک ہی ذہن, ایک ہی لوگ ہیں. اس میں انڈینز ہیں, اس میں سعودیز ہیں, اس میں یو اے ای ہے, اس میں آسٹریلین ہے, اس میں نیوزی لینڈ ہے, اس میں امریکہ ہے, اور اس میں برٹش ہے, جو مین اس کے کردار ہیں اس کام کے اندر. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے. جب نیوم کا آغاز ہوا وہیں پہ ماسٹر مائنڈ نے پہلگام کو چن لیا کہ آؤ یہاں پر بھی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں مل کے. آغاز اس پورے کوریڈور کا جو ہے, سیاحت کی مبنی جو ہے, وہ پہلگام ٹوورڈز نیوم سٹی ہے, اور نیوم سٹی سے وہاں سے اسرائیل, اور پھر وہاں سے یورپ. یہ ایک پورا ایک منصوبہ ہے. 2019 میں یہ منصوبہ سامنے آیا. اچھا, اب اس کو نام دیا گیا لگژری ٹورزم. یہ لاس ویگس ٹائپ کا ایک شہر بسانے کی یہاں پہ منصوبہ ہے. سینکڑوں ہوٹلز ہیں اس میں, بلند و بالا, اس میں کیسینوز ہیں, ڈسکوز ہیں. سن سٹی ہے, گناہوں کی ایک عظیم سرزمین بسانی جو سیاحوں کو اٹریکٹ کرے. پوری دنیا سے سیاح جو روڈ بیلٹ کے رستے انڈیا ہیں, وہ انڈیا میں ہوتے ہوئے, جس طرح امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے وہاں پر ایک تھیم پارک کی پیشکش کی, وہاں پہ شادی کر کے اس رقبے پہ, اسی طرح پہلگام کو بھی نوٹ کرتے ہوئے یہاں تمام انویسٹرز کو لایا گیا جنہوں نے یہ اوکے کیا کہ ہاں ہم یہاں پہ ہوٹلنگ کا کاروبار کریں گے. اس کے اندر جو مشہور زمانہ کمپنیز ہیں, اس میں سہارا ہے انڈیا کی, گیلان ریزیڈنسی ہے یو کے کی, آئی ایچ جی ہوٹل گروپ ہے, ایمار گروپ یو ایس اے کا ہے, ریلائنس گروپ مکیش امبانی یہ موجود ہے اس کے اندر, بی آر پی گروپ ہے, فیرن ہوٹل ہے, اور ابراگ گروپ سعودی عرب ہے. اوکے, اب یہاں پہ ہم بریک لے رہے ہیں. بریک, ہاں بریک آ گیا, کافی لمبا ٹائم ہو گیا تھا. بریک لے رہی ہوں میں, بریک سے واپس آتے ہیں. کہ جب یہ پورا ایک سٹی ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر سیاحوں کو کیوں نہیں سیکیورٹی دی گئی, اور بالآخر یہ جو حملہ ہے یہ کیا خود بھارت اس میں بے نقاب ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ پہلگام کے اندر شہر آباد کرنے کی بھارت کی یہ پوری جو خواب تھا, اب وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ بتائیے. یہ ہے اب تک کیے جانے والے ڈومسائلز, اور وہاں سے جو مسلمانوں کا نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہ ہے مائنز اینڈ منرل کی. یہ تمام کمپنیوں کے اس میں ریکارڈ ہیں, وہاں سے جو دھات نکلی, اس کی مالیت, اس کی تمام چیزیں, ان کے ایسٹیمیٹ رپورٹڈ ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر 2, اب میری بات غور سے سنیں نا, اسپیڈ سے. 2019 میں جب یہ منصوبہ بنایا تو وہاں مسلمانوں سے جو اکثریت تھے, ہوٹل جن کے تھے, ان سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ ہم یہاں پہ ایک سن سٹی بسا رہے ہیں, آپ آ جاؤ. مسلمانوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں, ہم اس گناہ آلود زندگی میں نہیں جائیں گے. وہاں سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے. اچھا, یہ تمام عربس اور انڈینز کے یہ تمام ان کے ہوٹلوں کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے. اس کے اندر یہ جتنے ہوٹلز وہاں پر آ رہے ہیں ان کے نام, یہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ تمام اس کے اندر آپ بزنسز میں دیکھیں, عرب ان کے پارٹنر ہیں. ہر ہوٹل کے اندر یہ عرب ان کے پارٹنر ہیں. نمبر 3, مذاکرات جب یہ ناکام ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا. انہوں نے بولا اللہ کا شکر ہے ہم پر کہ سیاح آتے ہیں, یہی ہمارا سب سے بڑا مضبوط کاروبار ہے. یعنی ان کی جو شہرگ ہے معاشی, وہ سیاح ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ اب جب یہ حملہ ہوا اچھا تو یہاں سیاحوں کو متاثر کرنا تھا. پلان یہ تھا کہ سیاحوں کو اتنا ڈرا دو کہ وہ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں اور یہ اپنی جائیدادیں بیچنے پہ تیار ہو جائیں. پہلگام کے اندر 5000 مکانات ہیں, 100 سے زیادہ ہوٹل, موٹیل اور ریزورٹ ہیں. وہاں پر 5000 یہ جاتے ہیں, 20000 کی ان کی اپنی آبادی ہے. تمام غلہ, خوراک, گندم, یہ ہر چیز نیچے سے آتی ہے مختلف شہروں سے. صرف سیاح ان کی وہ بقا تھی جس کے لیے لانا تھا, اس لیے یہاں پر صرف سیاحوں کو مارا گیا.
تاکہ ہر صورت سیاحوں کو مارا جائے یا سیاح آنے سے رک جائیں. کامیاب کارروائی تھی جس کے بعد یہاں 5000 سیاح اوور دا نائٹ بھاگ گئے. جتنے وہاں پر انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی سیاحوں نے باقی انڈیا کے اندر, انہوں نے تمام پلاننگ اپنی کینسل کر دی, یعنی کہ بلیک لسٹ کر دیا پورے انڈینز کی نظر میں, سیاحوں کی نظر میں پہلگام کو کہ یہاں جاؤ گے مارے جاؤ گے. اس لیے یہ کہا گیا دہشت گردوں سے کہ 70 اور 80 ہزار کی تعداد میں ہم آئے ہوئے اور ہم جنگلات میں چھپے ہوئے, ہم تمہیں ماریں گے جو بھی سیاح آئیں گے. سیاحوں کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سیاحت کو روک دیا جائے, اور یہ تمام مسلمان مجبور ہو کے 2 مہینے سے زیادہ سروائیول نہیں ہے. وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں وہاں پہ انڈینز کے 2 مہینے کے اندر ہم پورا پہلگام خالی کرائیں گے ان مسلمانوں سے, اور یہاں پر یہ لاس ویگس ٹائپ کا سٹی بسائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے انوگریشن کرنا ہے گراؤنڈ زیرو کر کے, اور وہاں پہ تعمیرات کرنی ہے. ان تمام پروجیکٹس کی کمپلیٹیشن ڈیٹ جو ہے وہ 2026 ہے. 2026 نومبر میں انہوں نے اس کو آپریشنل کرنا ہے. تو ہر صورت مسلمانوں کو نکالنا, قتل عام کرنا ان کی مجبوری تھی. انہوں نے بہترین فائدہ اٹھایا اور وہاں پر یہ سیاحوں کا قتل عام کرا کے, جس میں سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. سکھوں کو نشانہ بنایا, صرف ہندوؤں کو, سیاحوں کو نشانہ بنایا, صرف ہندوؤں کو نہیں. سیاحوں میں خوف آیا, سیاح چھوڑ کے چلے گئے. اس حملے کے بعد سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس کے بعد ان مسلمانوں کے گھروں پر آپریشن کیے جا رہے, ہزاروں مسلمان قید کر دیے گئے, ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا, ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں, ان کو دہشت گرد بنا کے ڈیمولش کر رہے ہیں. ان کی فیملی کو کہہ رہے ہیں یہاں سے شرافت سے دفع ہو جاؤ, فوری طور پہ پہلگام چھوڑ کے چلے جاؤ, نہیں تو تم سب دہشت گرد ہو, ہم تمہیں ماریں گے. ہزاروں لوگوں کو قید کر لیا, سینکڑوں مکانات منہدم کر دیے. ان کو ہر صورت میں یہ گراؤنڈ زیرو چاہیے. یہ ہے اصل پروجیکٹ جس کی وجہ سے قتل عام کیا گیا, اور یہ بھارت نے کیا. آف کورس پروجیکٹ انہی کا ہے نا بھائی. یہاں پہ وادی پہاڑوں پہ ویسے ہی ہموار زمین کم ہوتی ہے. اب جتنی ہموار زمین ہے وہاں تو مکانات اور ہوٹل بنے ہوئے نا, تو یہ پروجیکٹ کہاں سے بنے گا جو سینکڑوں ہوٹل لا رہے ہیں, یہ لاس ویگس ٹائپ کے کیسینوز لا رہے ہیں, بارز لا رہے ہیں, شراب خانے لا رہے ہیں, جوئے خانے لا رہے ہیں, مساج پارلر لا رہے ہیں. یہ کہاں بنیں گے؟ یہ جگہ مسمار ہوگی تو یہاں بنیں گے نا, اس لیے یہ قتل عام کیا گیا. دیٹس آل, اتنی سی بات ہے. تو آپ جو اگر پاکستانی آواز اٹھانا چاہتے ہو, ان مظلوموں پہ آواز اٹھاؤ جن کو راتوں رات مارا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں قید کیا جا رہا ہے. چاروں طرف منرل کے پہاڑ ہیں. یہاں پر امرناتھ یاترا پہ ویسے ہی 5 لاکھ یاتری تو آتے ہی ہیں. اس کو پروگریس کو بڑھا کے 50 لاکھ سالانہ پہ لے جانے کی ان کی سیاحت کی کوشش ہے, جس سے $40 ارب سال کی آمدنی ہے. اور اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے, UAE بھی. اس لیے سب انڈیا کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ان کے مفاد بھی تو یہی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں یہاں سے مسلمان جائیں تاکہ ہم اپنا پروجیکٹ بنائیں. یہ ہے مسئلہ اصل, اس میں آنا چاہیے نا. نیکسٹ. اچھا, میں تو یہ حیران ہو رہی ہوں یہ جو آپ نے بات کی کر کے کہ یہ پہلگام سٹی کا پتہ نہیں کیا تھا معاملہ. یہ اچھا, یہ ایک چیز یہ سارا پروجیکٹ, یہ ہوٹل کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے جو بن رہے ہیں, اس میں 30% تو ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. 70% میں مسلمان جانے کو تیار نہیں ہے. ہوٹل کو بنانے کے چکر میں لوگوں کو مروا دیا. ہوٹل نہیں, پورا سٹی آئی مین. ہاں, تو لوگوں کو مروا دیا, لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں قید کر دیا. اب جو بچے ہیں وہ خوف سے, ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ راستہ نہیں ہے. جب سیاح رک جائیں گے تو ان کا کاروبار ہی ختم, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے. ان کو مجبوراً چھوڑنی پڑے گی یہ جگہ. مسئلہ یہ ہے. اچھا, میں ذرا آگے بڑھوں. دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بین الاقوامی جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. منظرنامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں مجھے, اور آپ آج سے نہیں کئی عرصے سے میں آپ کی زبان سے یہ بات سن رہی ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہونی. ذرا آپ انڈین میڈیا 2 منٹ دیکھ لیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی, لاہور سب نشانے پر ہے. بین الاقوامی طور پر پاکستان کس طرح سے اس سارے معاملے کو نہیں ہونی یار. آدمی جب ریسرچ کرتا ہے, پوری تحقیق کرتا ہے, ان کی نسلیں کھنگال کے یہ تحقیق کی ہے. میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں, نئی دہلی کے اندر ہماری سورس آف انفارمیشن بہت مضبوط ہے. ابھی تک ان کی پاکستان سے جنگ پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, لائن آف کنٹرول کو انگیج کرنا ان کی پالیسی کا حصہ ہے. میں آپ کو دوسری چیز یہ بتاؤں کہ دیکھیں, دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. 2013 میں تو ہم لائے تھے یہ بلاک. اللہ کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا اس پر ہے, تقسیم ہو گئے. اور دنیا کے دونوں بلاک یہ فائنل فیصلہ کر چکے ہیں, جس کو آنا ہمارے ساتھ کھل کے آؤ. 1 سائڈ ٹریفک ہے. اب یہ 2 سائڈ پہ جو پاکستان چلا کرتا ہے نا, اس کی کہانیاں اب ختم ہے. 1 سائڈ پہ جانا ہے اس نے. اچھا, اب انڈیا اکیلا نہیں ہے اس پورے سبجیکٹ کے اندر. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پہلا قدم عالمی بلاک نے انڈیا سے اٹھوایا. انڈیا میں نے, یہ پاکستان اور انڈیا دونوں موجود تھے امریکن بلاک میں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہم نے انڈیا کو رکھنا ہے, پاکستان کو نہیں. کھل کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ, کیونکہ سارا پروجیکٹ آنے والے کوریڈور کے اندر وہ انڈیا کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو پاکستان کو انہوں نے نکال کے آرام سے باہر پھینک کے انڈیا کو لے لیا, اور پولیس مین کا تاج انڈیا کے سر پہ رکھ دیا کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا. وہ جو یہ پابندیاں پہلے سے ڈیسائیڈ تھی, ان کو کسی سانے کا انتظار تھا.
یہ سانحہ انہوں نے خود ہی بنا دیا, بنا کے پوری دنیا کی ہمدردی سمیٹ لی کہ پاکستان سے ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, ہم پاکستان سے تمام تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کر دیے. ہر چیز کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوج کشمیر میں لگا دی. وجہ کیا تھی؟ انگیج کرنا. آپ وزیرستان میں انگیج ہیں, آپ بلوچستان میں انگیج ہیں, آپ بنو میں انگیج ہیں, آپ پاڑا چنار میں انگیج ہیں, تو اس فرنٹ پہ بھی آپ کی 2-2.5 لاکھ فوج انہوں نے یہاں پہ انگیج کر دی. کیونکہ فوج جتنی سرحدوں پہ انگیج ہوگی, انسائیڈ انسرجنسی کے اندر بہت طاقت آئے گی. جو یہاں پر اب مواد اٹھنا ہے, جنگ تو ہے, میں تو آپ کو بتا چکا مئی کے اینڈ میں جنگ شروع ہونی ہے. یہ شاخسانے تو آ رہے ہیں نا, انڈیا سے نہیں ہے, خارج سے ہے. انڈیا یہاں پہ آپ کو صرف انگیج کرے گا کراس فائرنگ کے اندر, تاکہ آپ 2-2.5 لاکھ 9 لاکھ کی سامنے فوج ہے, تو 2-2.5 لاکھ تو آپ کو بھی کشمیر میں رکھنی پڑے گی نا. تو یہ انگیجمنٹ کر لی نا انہوں نے کامیابی سے آپ کے ساتھ. آپ کو دیکھیں, میری بات سنیں, بین الاقوامی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فرنٹ اور پاکستان انگیج ہو جائے کشمیر میں آ کے ایل او سی پہ, ٹھیک ہے, وہ کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. نمبر 2, امریکن آپ سے مذاکرات میں منرلز کے اوپر ہے نا, پریشر آ رہا ہے. یہ پریشر ہے, آخر میں امریکہ نہیں پڑھنا ہے, آؤ میں تمہاری صلح کرا دوں, اور پاکستانیوں میں نے تمہاری اتنا کام کیا, اب ایک کام کرو, جس ریٹ پہ میں مانگ رہا ہوں یہ اپنے معدنیات دے دو. اگر اوریجنل ریٹ جو ہم بتا چکے پاکستانیوں کو, سب کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ اور کی ریٹ کیا ہے, اور نہیں آئی ہوگی تو میں بیٹھ کے بتاؤں گا کہ کس پہاڑی کے اندر خزانے کی مالیت کیا ہے, تاکہ ٹکوں کے عوض ان کا سودا نہ کیا جائے. یہ سودا کرنے کی تیاریوں میں انڈیا نے امریکہ نے انگیج کیا ہوا مذاکرات میں. میری بات سنیں, وہاں اس کا سیکٹری آیا تھا افغانستان میں عرب کے ساتھ, اس وقت تک تو روز کے 50 حملے تھے, اس کے بعد حملے ہی غائب ہو گئے. کہاں گئے وہ حملے؟ کس نے بٹن دبایا جو سارے حملے رک گئے؟ بی ایل اے بھی رک گئی, ٹی ٹی بی بھی رک گئی, افغان طالبان بھی رک گئے, داعش بھی رک گئی. کیسے رک گئی؟ پہلے تو ایک دن میں 50 حملے تھے. یہ امریکن سے جب مذاکرات پہ اترے تو اپنے گماشتوں کو کہا ذرا صبر کر جاؤ, ہم آ گئے. حملے کرائی اس لیے جا رہے تھے کہ آپ کو مذاکرات کی میز پہ لائیں اس منرل کے لیے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا, یوکرین اسٹائل. یوکرین میں بھی بات چیت پہ گئے اور پھر جنگ لگا دی. آپ کو بھی بات چیت پہ انگیج کر کے سارے حملے خاموش کرا دیے. آپ اگر نہیں مانے اس کے ٹکے پہ بیچنے پہ, وہ ان سب کو آپریٹ کر کے آپ پہ ہر طرف سے محاذ کھولنے کے لیے تیار بیٹھے. طالبان بھی آپریٹ ہو جائے گی, داعش بھی آپریٹ ہو جائے گی, ٹی ٹی بی بھی آپریٹ ہو جائے گی, بی ایل اے بھی آپریٹ ہو جائے گی, انڈیا بھی آپریٹ ہو جائے گا. ہر طرف سے گھیر لیا آپ کو. فیصل رضا عابدی, یہ انڈیا مسلسل بنیادوں پر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان کو فنڈنگ ہم کر رہے ہیں. یار کون سی نئی بات ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو اب دنیا, وہ جو امریکہ ان کو تاج بنا کے بٹھا رہا ہے, وہ یہ بھی تو سن لے. بات نہیں کرنا, سعودیز بھی گنو, اس میں یو اے ای بھی گنو, امریکہ بھی گنو, برٹش بھی گنو, ان سب کے مفادات ہیں یار. آپ اس کے پروجیکٹ کو امیجن کر سکتے ہیں جو یا انڈیا سے یو اے سے سعودیہ, سعودیہ سے اردن سے اسرائیل جائے, اور جس کا اسٹارٹ ہی پہلا کام ہو. تو یہ سارا پروجیکٹ ہے نا, ہر چیز میں وہ اس کے ساتھ ہے. وہ جو آپ کے ساتھ کرے گا, عالمی پوری ہمدردی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کے تمام کے جو مفادات ہیں وہ یکجا ہیں. دیکھو میری بات سنو, بیج لگتا ہے پتھر آتا ہے نہیں, پیڑ لگتا ہے پتھر آتا ہے نہیں, پیڑ بڑا ہوتا ہے پتھر آتا ہے نہیں. پتھر کب آتا ہے؟ جب پھل لگ جائے. آپ کا پھل تیار ہو گیا, آپ پہ پتھر نہیں آئیں گے, پورے اولے آئیں گے ان کی طرف سے. اگر آپ مان گئے. فیصل رضا عابدی, یہاں پہ بھی لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن کے رکھی ہوئی ہیں, پھر فوج ہماری بھی ہے اور ہم بھی ان کو منہ دینا جانتے ہیں اچھی طرح سے. میری بات سنو, ان کو چھوڑو, اس بلاک کی بات کرو. میں نے آپ سے کہا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اچھا, تو یہ تو آپ کا پانی بند کر رہے ہیں نا. میں بریک سے واپس آ کے ذرا اس پر بات کر لوں. بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آ جاتے ہیں. تو ذرا یہ جو اپنی ایک اور گیدر سنگھی انہوں نے دکھائی ہے دریا جہلم پر, غلطی سے پھر پانی کھول کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پانی بند کرنا ہے تو بند کرو, کھولنا ہے تو کھولو. ایک بات بتاؤ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. آرمی چیف کی کچھ چیزیں میں نے لکھی تھی, لیکن میرے پاس کم وقت ہے, اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ذرا کچھ 1-2 چیزیں اور پوچھ لوں. فیصل رضا عابدی, سندھ طاس معاہدہ ختم ہو رہا ہے, ہندوستان, بھارت, انڈیا آپ کا پانی بند کر رہا ہے. دھنیہ واد, تھینک یو, بہت شکریہ. جاہل, یہی تو فرق ہے آسمانی کتابوں اور زمین پہ بنائے مذہب میں, کہ فیت ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے پاس تو فیت ہے. دنیا میں 3 چیزوں پہ تو کسی کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا, آگ, ہوا, پانی. اگر پانی پہ قبضہ ہوتا نا تو گلگت سے لے کے یا دریائے سندھ تک اب تک کروڑوں دیواریں لوگ کھڑی کر چکے ہوتے اور کھا جاتے اور دنیا کو پیاسا مار چکے ہوتے. آگ, ہوا, پانی پہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. درست فرمایا. میں تو یہ کہوں گا پاکستانیوں کو, دیکھو ایک تو سب سے پہلے مودی کے مشیر جو ہے نا, ان کو جوتے مارے اٹھا کے. کس مہینے میں اس نے یہ فیصلہ کرایا؟ مئی آ رہا ہے, مئی, جون, جولائی سب سے ٹپیکل مہینے ہیں یہ. اچھا,
अखंड भारत है 20वें नंबर का टॉपिक और वाटर रिजर्व है हमारा रिसर्च सब्जेक्ट नंबर 15। इस पे हमारी बड़ी डिटेल रिसर्च है। देखें, पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। एक क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। लेंगे तो पूरा लेंगे, एक क्यूसिक भी नहीं लेंगे हम। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें मिसाइल, अगर तुमने पानी रोक लिया, हमें मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। ये रशियन रिसर्च है। रशियन रिसर्च के मुताबिक मेल्टिंग प्रोसेस जो है 23% इंक्रीज कर गया है ग्लेशियर्स का। आने वाली बारिशों की सतह वो 2.5% ज्यादा, 250% ज्यादा बता रहे हैं इंडिया के लोग, 250% ज्यादा बता रहे हैं। तुम पानी रोको, ये तुम्हारे जितने बने हुए डैम है ये खुद ही बम है, उसी में डूब जाएंगे। ये डूब नहीं जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा भी गया, तुम्हारा इंडियन पंजाब भी गया, तुम्हारी सिलिकॉन वैली गई, तुम्हारा गुजरात गया, तुम्हारा कर्नाटक गया, तुम्हारा मध्य प्रदेश गया, तुम्हारी सारी फसल गई, तुम्हारी ज़राअत गई, तुम्हारी सारी आवाम गई। तुमने जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है वो गई। उसकी वजह यह है कि इस रिसर्च के मुताबिक पानी का लेवल 4.5 से 5 फीट पे आने वाला है। तुम्हारी जितनी जमीन है सब बंजर। तुम रोको पानी, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। और पाकिस्तान ये कहे कि अगर अब एक क्यूसिक भी आया तो हम मिसाइल मारेंगे। ये होना चाहिए निशाना। भाई आप पानी रोक ही नहीं सकते, दुनिया का किसी सूरत नहीं रोक सकते। और हम तो चाहते हैं कि तुम रोको ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। हमें 26 नवंबर 2026 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी तुम 137 बिलियन डॉलर की इनकी आमदनी है सिलिकॉन वैली से, आईटी प्रोजेक्ट से। इसको ले जा रहे हैं 2026 में 300 अरब डॉलर के ऊपर। तुम 3 अरब डॉलर भी नहीं हासिल कर पाओगे यहां से। तुम पानी रोक के तो दिखाओ एक बार, खुल के चले। पाकिस्तान किस चीज का असर है? पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी ही नहीं चाहिए कि तुम गोली मारोगे हम गोली मारेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में एक भी गोली आई, हम गोली नई दिल्ली पे मारेंगे, बॉम्बे पे मारेंगे, गुजरात में मारेंगे, कर्नाटक में मारेंगे, सिलिकॉन वैली पे मारेंगे, मद्रास में मारेंगे और तुम्हारे तमाम इक्तिसादी प्रोजेक्ट में मारेंगे। और नरेंद्र मोदी, तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बाप की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए, तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना, नाक रगड़ के तुम इस प्रोजेक्ट से वापस आओगे। जो तुमने पाबंदियां लगाई है खुद वापस लोगे। और जिस दिन तुम वापस लोगे, पाकिस्तानियों के पास एक ही नारा होगा, नरेंद्र मोदी वल ना मालूम। मेरा ख्याल है काफी चीजें फैसल अज़ाब्दी आपने क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते ये पूछूंगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग के लिए नहीं, हाँ जंग है पाकिस्तान की ख्वाहिश से। इंडिया, मेरी बात सुने, इंडिया का जो मीडिया इस वक्त बातें कर रहा है वो आपने कहीं सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। एक हम बात कर रहे हैं, एक वो बात कर रहे हैं। मैंने एक बेस दी थी आपको कि क्यों जंग नहीं होगी। 4200 अरब डॉलर की मईशत है इंडिया की, हमारी 4 अरब डॉलर की बकौल तुम्हारे भीख मांग के लिए, वो भी हमने। तुम करो सिर्फ एक मिसाइल तुम्हारे 4200 अरब डॉलर की मईशत को 24 आवर के अंदर 4 अरब डॉलर पे हमारे बराबर लाके खड़ा कर देगा। इससे बड़ी हमारी कामयाबी क्या होगी कि भीख मंगों ने अरब पतियों को कंगाल करके और दरिया जमुना के अंदर बुर्द कर दिया। तुम्हें फारिग कर देंगे। तुम्हें एक मिसाइल तुम्हारी मईशत को 4200 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर पे लेके आएगा। बिस्मिल्लाह करो ना, बकवास ना करो, करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करो, फिर ये करके दिखाओ। और नहीं तो 26 नवंबर 2026 याद रखना, फैसल अज़ाब्दी अकेला काफी है, टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, कश्मीर खुद चल के आएगा। ये मैं बता चुका हूं। फैसल अज़ाब्दी का ये लफ्ज मुझे आज अच्छा लगा कि अगर हिम्मत है भारत में तो अब हमारा पानी हमें देना, ये नहीं देना, ताकि अगर तुम एक बाप से हो ना, पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए, एक क्यूसेक करना चाहिए, वरना आया तो हम मारेंगे इनको। ठीक है, हमारे पास है, हमारे पास सितंबर तक का रिजर्व मौजूद है। अगस्त तक तो तुम बह चुके होगे। जो मेल्टिंग हो रही है, जो बारिशें होनी है, तुम फारिग हो। दैट्स ऑल फैसल अज़ाब्दी, इतना ही टाइम था आज के प्रोग्राम का। फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।